بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز, ویری وارم ویلکم ایٹ دا پلیٹفارم آف حبل اللہ. ایک بہت ہی خوبصورت مہینہ شروع ہے اور وہ ہے مہینہ ربیع الاول کا. دراصل ہماری ہر سانس جو ہے وہ ہمارے رب اور ہمارے نبی کی یاد میں اور ان کی تعریف میں گزرنی بھی چاہیے. لاکھوں درود و سلام ہمارے نبی کی ذات کے اوپر کہ جو ہمارے لیے ایک ایسی مشعل راہ ہے انشاءاللہ کہ جو ہماری زندگیوں کو بھی سنوارنے والی ہے اور ہماری آخرت کو بھی سنوارنے والی ہے. ویورز, ایک بہت زبردست انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم اور ڈاکٹر آسیہ مدنی ایک ساتھ مل کے اپنے نبی کو اس طرح اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو کہ ان کو شامل کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں بہترین بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم اپنی سیریز کو شروع کر رہے ہیں جو ربیع الاول کے مہینے میں انشاءاللہ آپ ایوری ویک اس کو دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے, گریجولی اس بات کو لے کے چلیں گے کہ ہماری نبی سے محبت کا حق کیا ہے, ہم کس طرح اپنی زندگی اور آخرت کو بہترین بنا سکتے ہیں آپ کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے. سب سے پہلا سوال اور ڈاؤٹ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے یا جو پرابلمز ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت کانٹرڈکشنز ہیں. ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں, کہیں پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے, کہیں پتہ چل رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, کہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ کی ذات ہمیں ایک دین کو سمجھنے کی توفیق دیتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھولتا ہے تو ہماری آنکھیں اور دماغ یقین جانیے خود بہت کھل جاتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ارے نہیں یار, یہ تو میں کر رہا تھا ساری زندگی لیکن یہ تو میرے نبی کی سنت نہیں ہے, ارے یہ تو میرے اللہ کا فرمان نہیں ہے. کہیں انجانے میں, کہیں غلطی سے میں ایک کسی ایسی دلدل میں تو نہیں پھنس رہا کہ جس میں میں اپنے ہی گناہوں میں اضافہ کر رہا ہوں اپنے نبی سے محبت کے نام پر. اب ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ نہیں, ہمارے نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے, یہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں, ہم ایسا کریں کہ ہماری خوشی کا اظہار ہو. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پتہ بھی چل گیا کہ کچھ چیزیں پریویلنگ ہیں جو کہ غلط ہیں, کرنا بھی چاہتے ہیں تو کیا ایسا کریں کہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار بھی کریں, کیا ایسا کریں کہ سنت کو بھی ہم انحراف نہ کریں, اور کیا ایسا کریں کہ اپنے رب کے حکم کے ساتھ بھی چلیں, ڈھیروں اجر بھی کمائیں اور انشاءاللہ اس سے ہمارے نبی کی محبت کا بہت ایک خوبصورتی سے اظہار بھی ہو. ڈاکٹر آسیہ مدنی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحبہ وعلیکم اگین السلام جزاک اللہ ورحمۃ خیر, یو آر دا پارٹ آف آور فیملی الحمد للہ. تھینک یو ویری اب آپ مچ. ماشاء اللہ ہماری بہت اچھی ڈسکشن رہتی ہے, ایوری بڈی ایڈمائرز اٹ آلسو. ڈاکٹر صاحبہ, ہماری نبی کی سے محبت کے بغیر تو ہماری زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آتی اللہ آتی رسول, اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ نے تو قرآن میں سیدھا سیدھا کہہ دیا ہے کہ یا نبی ان سے کہہ دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے فاتبعونی, تو میری تو اتباع میری کرو, اتباع کرو. اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. ہاں. میں کہتی ہوں اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی کی اتباع کے بعد اللہ سے محبت کی سیڑھیاں ہم چڑھنا شروع کر دیں. تو what else is the better than that. ابھی آپ نے ساری میری ایک تقریر بھی سن لی. بالکل مجھے اب یہ بتائیے کہ سارا جو ہم نے بات کی ہے ہم کس طرح اس کو لے کے چلیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جو مسلمانوں کی ٹریڈیشن ہے اس میں تو ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. یہ ایک ہمارا کلچر ہے, یہ ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے. اور جیسے کہ آپ نے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ایک مسلمان ان کی محبت کے علاوہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں, دنیا کے رشتوں کو ہم اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں, اور ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہتے. تو ہم کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نیکی کرنے کے چکر میں, جیسے کہ اب آپ نے خود کہا کہ ہم گناہوں میں کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں. اور بہت ایک سمپل سا سوال ہوتا ہے مجھ سے کئی مرتبہ کہ دیکھیں ہم اپنے بچوں کی برتھڈے کتنے شوق و ذوق سے مناتے ہیں, تو کیا ربیع الاول کو سیلیبریٹ نہیں کریں؟ اچھا, سیلیبریشنز جو ہے نا ہمارے دین میں اس کی تصور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے دین کا جو شریعت نے ہمیں جو ہے جیسے عاشورہ کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا, جیسے جو عید الاضحیٰ وغیرہ کے اوپر جو ریچولز ہیں حج کی, وہ بھی سیلیبریشنز ہی ہیں. اچھا, ان کو لیکن کیا کس طریقے سے کرنا ہے, کہ ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ جو کہ ہمیں لوگ بتا رہے ہیں جن کے ذہن میں جو آئی جو سمائی انہوں نے اٹھا کے کر دی, بالکل. اور اس کے بعد کہا کہ بس یہی دین ہے. اور ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں اس راستے سے کہیں ہٹ گیا تو کہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے گستاخی کا تو مرتکب نہیں ہوں گا. اور جو لوگ اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سنت کے مطابق کیسے کرنا ہے, تو فوراً کہتے ہیں کہ جی یہ سعودیہ سے دین لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی در حقیقت وہابیزم کا تانا دے دیتے ہیں. تو یہی بات ہم نے دیکھنی ہے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا, چونکہ مسلمانوں کے پاس کلچر اپنا نہیں رہا,
ویسٹ کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے, استعمار کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ اگر سچی پوچھیے تو ہمارے پاس خود اپنی کلچرل لائنس جو ہیں بہت دیر کی معدوم ہو چکی ہیں, اور ہم کیا ہے کہ بلائنڈ فالوئنگ کر رہے ہیں. کئی جگہ پہ ہم مجبور ہوتے ہیں اور کئی جگہ پر جو ہیں پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیا کریں. تو یہ آج کے دور کا میں سمجھتی ہوں جہاد ہی عملی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے جو خلاف سنت ایلیمنٹس کو کیسے نکالیں. بالکل. اگر ہمیں اب ربیع الاول کا مہینہ منانا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس کو اللہ کے رسول نے بھی سیلیبریٹ کیا. آپ نے فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تو پیر کے دن روزہ رکھو. روزہ رکھتا یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے, قرآن مجید کی خوشی منانے کا حکم ہے. یعنی یہ ہم یہ صحیح کہتے ہیں, لیکن خوشی کو صحیح طریقے سے کیسے منانا ہے. تو اگر ہم چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کسٹمائز کرنا شروع کریں, اسلامائز کرنا شروع کریں, تو بہت اچھی بات ہے. مثلا یہ ہے کہ ربیع الاول کو ہمیں منانا ہے, ہائی لائٹ کرنا ہے, تو اتباع سنت کو ہائی لائٹ کیا جائے, سنت رسول کے جو ہے محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے, یا بجائے اس کے کہ وہ جو ہمارے معاشرے میں پریولنٹ ہیں, اور یہی اپ کمنگ جو ہمارے ویکس ہیں ربیع الاول کے, اس میں ہم کوشش کریں کہ ہم ان آسپیکٹس کو پکڑیں جو واقعی ہم لوگ کرتے ہیں, بے سوچے سمجھے کرتے ہیں, اور ان کو کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت نیکی کا کام کیا. ہر بندہ ہی میلاد کروا رہا ہوتا ہے, مولود النبی کو ہر بندہ ہی منا رہا ہوتا ہے, لیکن ہم یہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ اس حوالے سے جہاں پہ بہت ہی بیہودہ اور بہت ہی فضول قسم کے کام کیے جاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا 2-3 سال پہلے ملتان میں انہوں نے ایک ربیع الاول کا جلوس نکالا, اور جلوس کے اندر انہوں نے خاتون کو بٹھا دیا اور کہا یہ تو جنت کی حور ہے. وہ آپ سب لوگوں کو وہ اتنا, اور ہر بندہ ہنسا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کا ایک احسان بھی ہے کہ بہت ساری جو اگلی تھنگس ہیں نا ان کو سامنے لے آتے ہیں. تو ہم یہاں پر جو ہے نا چیزوں میں سے حرام چیزوں کو نکالیں اور حلال چیزوں کو لے کے آئیں. اور اگر ہمیں واقعی سیلیبریٹ کرنا ہم چاہتے بھی ہیں, جو ہماری محبت کا بھی تقاضا ہے, ہمارا دل بھی چاہتا ہے, ہمارے جذبات بھی مانگتے ہیں, تو ہم ان کو ایسے کریں جس طریقے سے اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا. انشاءاللہ. اب یہ دیکھیں کہ ہر, جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ خور کو ایک پریزنٹ کر دیا گیا تھا, سارا ہر کوئی پھر یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ ہم اس میں کون سی ایسی جدت لے کر آئیں کہ جو کہ پہلے لوگوں نے نہ کیا ہو. اب آپ یہی دیکھ لیجیے ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے, ایک ڈھول ڈھمکا, ایک میوزک, اور جس کو کہ سن کے ہمارے نبی نے اپنے کانوں میں آپ انگلیاں دے لیتے تھے اور کہتے تھے صحابہ سے کہ جب یہ بند ہو جائے گا تو مجھے بتانا کہ میں اپنا ہاتھ پیچھے کر لوں, اسی ڈھول ڈھمکے کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اتنا ناچ گانے کے ساتھ. ناچ گانا بھی وہ نہیں بلکہ خواتین کا سٹیجز میلاد کے نام کے اوپر اگر لگ رہے ہیں تو وہاں پر عورتیں ناچ رہی ہیں, یا وہاں پہ تالیاں پیٹی جا رہی ہیں, سارے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ ساتھ میں قوالیاں بھی ہو رہی ہیں, اور یہ ایک امپیکٹ دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے نبی کو کی پیدائش کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں سب کو ایک سمجھدار انسان ہو کے ہم سب یہ سوچ سکتے ہیں کیا یہ ممکن ہے یا کیا یہ جسٹیفائڈ ہے. یقیناً یہ نہیں ہے. بلکہ جیسے کہ آپ نے بتایا اتنے جو بلیٹنٹ جو نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی, یہ تو در حقیقت ہم رسول کی توہین کر رہے ہیں. کس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم تو پھر ہم کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم محبت کر رہے ہیں. بالکل ہمیں یہ سب سوچنا ہے, ہمیں یہ سب انشاءاللہ دیکھنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آنے والی ہماری جو ایپیسوڈس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, ان میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک کیلنڈر, آپ سمجھ لیجئے ایکٹیویٹی کیلنڈر یا کیلنڈر آف ربیع الاول انشاءاللہ ویک بائی ویک ہم یہ تیار کریں گے. ہم انشاءاللہ اپنی جو ہیں پرسنالٹیز کے اندر ڈراپ لسٹ اور جو ہے نا وہ والی پریکٹسنگ جو لسٹ ہے سننا کی, ہم وہ چیک لسٹ وہ بنانا شروع کریں گے کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈراپ ون رانگ ہیبٹ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اڈاپٹ one inshallah good habit, that is good sunnah as per the prophet of our sunnah کے مطابق جو انشاءاللہ تعالیٰ ہے. اور پھر ہم ربیع الاول کے مہینے میں شروع ہونے سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ اپنے رب سے دل سے دعا کریں گے کہ یا اللہ شاید ہم نہیں جانتے کہاں ہم غلطی پر ہیں کہاں ہم صحیح ہیں, لیکن تیری ذات تو جانتی ہے. ہم دل میں اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی اس طرح اتباع کریں جو تیرے ہاں قابل قبول ہو, تو ہمیں اس ربیع الاول کے مہینے میں اس رستے پہ چلا دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ, یہ دیر از اے کال فار آل آف یو انشاءاللہ. اسٹے ٹیون ود حبل اللہ. ہماری ایک زبردست انشاءاللہ ایپیسوڈ آئے گی جس میں ہم سب ریڈی ہو جائیں گے اپنے آپ کے پرسنالٹی سے غلط چیزوں کو نکالنے کے لیے اور سنت کو ایڈ کرنے کے لیے. اسٹے ٹیون ود حبل اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.